ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العظيم۔ 29واں پارہ سورۃ الدہر کی ایک آیت کی تفسیر گزشتہ جمعہ میں آ چکی ہے۔ انشاءاللہ اب 2 سورے باقی ہیں، اس کے بعد یہ آخر والی جو منزل ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ شروع قرآن سے تفسیر شروع ہوگی۔ یہ جو سورہ ہے سورۃ الدہر، دہر کے معنی لمبا زمانہ۔ اس سورے کا جو نمبر ہے وہ 90/8 ہے، اور قرآن میں پورے سورے 114 ہیں۔ 114 صورتوں میں سے اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 90/8واں سورہ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مدینے کے زمانے میں بھی آخر میں اترنے والا سورہ ہے، کیونکہ سورے تو 114 ہی ہیں، اس میں سے یہ 90/8واں سورہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے بعد بس 15-16 سورے اترے ہیں، تو یہ مدینے کے زمانے میں اترنے والا سورہ ہے۔ اسی لیے اس کو بعض لوگ مکیہ بولتے ہیں، بعض لوگ مدنیہ بولتے ہیں۔ سورۃ الدہر کو حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مدنیہ لکھا ہے، اور یہاں عام قرآن کے سوروں میں سورۃ الدہر مکیہ لکھا ہے۔ بہرحال یہ سورہ 90/8واں سورہ ہے، اور اس سے پہلے جو سورہ گزرا ہے وہ سورۃ القیامہ، وہ 30/1واں سورہ ہے۔ تو 31ویں سورے اور 90/8ویں سورے کے درمیان کتنے سورے گزرے ہیں؟ تقریباً 60 سے زیادہ سورے جو ہے درمیان میں گزرے ہیں۔ تو 31ویں سورے کے بعد 90/8واں سورہ کیوں رکھا گیا؟ قرآن کی اترنے کی ترتیب کے اعتبار سے اس سے پہلے والا جو سورہ ہے وہ 31 سورہ نمبر، اور اب جو پڑھا جا رہا ہے وہ 98۔ تو 31 کے بعد 98 والا سورہ کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ سورہ قیامہ میں مشرکین کا ذکر تھا، جو اللہ کے منکر ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا عذاب کا معاملہ کرنے والے ہیں اس کا ذکر تھا۔ ایمان والوں کا ذکر اس میں بس ایک آیت میں اشارہ، جو ایک آیت میں تھا، پوری طرح سے اس میں ایمان والوں کا ذکر نہیں آیا تھا۔ تو اس سورے کو لایا گیا اس کے فوری بعد کہ قیامہ میں کافروں کے عذاب کا ذکر ہے، اور سورہ دہر میں ایمان والوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس طریقے سے یہ سورے 2 سورے مل کر ایک جوڑی بن گئے۔ اس سورے کی جو پہلی آیت ہے اس کا خلاصہ گزشتہ بتایا گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت آیا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اس کے
دو تین مطلب آپ کے سامنے بتائے گئے. پہلا مطلب یہ بتایا گیا کہ اللہ نے اس کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا. پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا. 24واں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے کہ خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في 4 ایام. تو اوپر یومین 2 دن اور یہاں 4 ایام 4 دن، 2 اور 4 6 دن ہو گئے. تو 6 دن میں کائنات کو پیدا کرنے کا ذکر اللہ تعالیٰ 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ کے دوسرے رکوع میں بتا رہے. تو پوری کائنات کو اللہ نے 6 دن میں بنایا. اس کے بعد سب سے پہلے اس دنیا میں کس کو بسایا؟ فرشتوں کو. زمینی فرشتے جس کو ملائے اسفل کہتے ہیں اس کو بسایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں جنات کو آباد کیا. پھر جب جنات نے یہاں پر قتل و غارت کی، فسادات پھیلائے، تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں اپنی جو ہے زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں. تو کائنات کے بننے سے لے کر فرشتوں کے رہنے، پھر جنات کے رہنے، اس پورے لمبے زمانے میں کائنات میں کسی کو نہیں معلوم انسان کس کو بولتے ہیں. تو ایک لمبے زمانے تک قابل ذکر چیز نہیں تھا. جب اللہ نے بتایا فرشتوں کے سامنے میں آدم کو بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تب انسان کا انٹروڈیوس ہوا دنیا کے اندر. اس سے پہلے نہیں تھا. ایک مطلب یہ ہے. تو یہ بہت لمبا زمانہ ہے، کتنے ہزار سال لگے ہوں گے اللہ کو معلوم ہے. دوسری بات کہ انسان جو ہے ماں کے پیٹ میں پڑنے سے لے کر زچگی تک، پیدا ہونے تک، یہ تقریباً 9 مہینے کا پروسیس ہے. اس 9 مہینے کے پروسیس میں کسی کو نہیں معلوم پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے. اندازہ لگا لیں تو رنگ کیسا ہے، صورت کیسی ہے، اخلاق کیسے ہوں گے، یہ کوئی بات اس کو نہیں معلوم ہے. تو اس اعتبار سے ماں کے پیٹ میں پڑھ کر موجود تو ہو گیا لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں رہا. یا تیسرا مطلب یہ ہے کہ انسان بننے سے پہلے کیا تھا؟ نطفہ، منی کا قطرہ تھا. اور پھر منی کا قطرہ جو بنا ہے وہ بلغم، سودا، صفرا، کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے. خون، بلغم، صفرا اور سودا. کالا قسم کا جو صفرا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سودا. تو سودا، صفرا، خون اور بلغم، 4 چیزوں سے اخلاط اربعہ اس کو کہا جاتا ہے. ان سے منی تیار ہوئی. اب پھر یہ خون کس سے تیار ہوا؟ غذا سے تیار ہوا. غذا کس سے تیار ہوئی؟ مٹی سے تیار ہوئی. مٹی کہاں سے آئی؟ اس میں پانی کہاں سے آیا؟ ہوائیں کہاں سے چلی؟ یہ ایک لمبا زمانہ ہے. تو انسان منی تھا اور منی اس سے پہلے روزی غذا کی شکل میں تھی اور غذا اس سے پہلے کسی اور شکل میں تھی. اس طرح سے انسان کی اگر پیدائش میں پیچھے کی طرف جائیں گے تو ایک لمبا زمانہ ایسا ہوگا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا. چاول کے تھیلے میں جو چاول کا دانہ ہے، کسے معلوم ہے کہ یہی چاول کا دانہ کل کو انسان بننے والا ہے؟ گوشت کا جو ٹکڑا ہم کھاتے ہیں، کسے معلوم کہ یہی گوشت کا ٹکڑا کل کو کیا بننے والا ہے؟ انسان بننے والا ہے. جو پانی کا قطرہ ہم پیتے ہیں اور جو بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں، جو ماحول ہم اختیار کرتے ہیں، ان سے ہماری صحت بنتی ہے، خون بنتا ہے، پھر اس سے منی تیار ہوتی ہے، پھر اس سے انسان تیار ہوتا ہے. تو انسان بننے سے پہلے اتنے پروسیس سے جو گزرا ہے، کیا اس زمانے میں کسی کو معلوم ہے کہ اس اناج سے فلاں انسان بننے والا ہے، ان ہواؤں سے فلاں انسان بننے والا ہے، اس خون سے فلاں انسان بننے والا ہے؟ کسی کو معلوم تھا؟ نہیں معلوم تھا. تو انسان قابل ذکر نہیں تھا. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا تھا. اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان کو ہم نے کیسے پیدا کیا، انسان کی ابتدا کیا ہے. آپ لوگوں نے اسکول کی کتابوں میں یہ پڑھا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ انسان بندر سے نکلا ہے. اصل میں بندر دنیا میں تھے، بندر دھیرے دھیرے ترقی کرتا گیا، پھر
ایک وقت میں کیا ہوا, یہی بندر انسان بنا. تو یہ بندر والی باتیں بندر ہی کر سکتا ہے, یہ بندر والی باتیں بندر ہی کر سکتا ہے. ہم تو بندر نہیں تھے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. تو دنیا کا ایک فلسفہ ہے انسان کیسے تھا, اور بھی لوگ اور الگ الگ طرح کے فلسفے رکھتے ہیں. کوئی ایسا بھی سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا, سب اپنے آپ وجود میں آ گیا, دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا, یہ خود بخود کیا ہو گیا, وجود میں آ گیا. خود بخود ایک پانی کا قطرہ بن سکتا ہے, خود بخود کوئی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے, آٹومیٹک نہیں ہو سکتی. خود بخود چیزیں دنیا میں نہیں ہوتی, ان کو کرنے والا کوئی ہوتا ہے. تو ایسے بیوقوف نظریات لوگ لیتے ہیں دنیا کے بارے میں. اللہ فرما رہے ایسا مت کہو, انسان کو ہم نے پیدا کیا, انا خلقنا الانسان, ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا, ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا. تو ہم پیدا ہوئے ہیں, بندر وغیرہ نہیں تھے اور اپنے آپ نہیں بنے, دونوں چیزوں کی تردید ہو گئی. اور پیدا ہم کو کس نے کیا, اللہ نے کیا. کسی ولی, پیر, مرشد یا کسی نبی نے ہم کو پیدا نہیں کیا, سب کا خالق وہی ہے, سب انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا من نطفہ, نطفے سے, منی کے قطرے کو نطفہ کہتے ہیں. من نطفۃ امشاج, امشاج کے معنی ملا ہوا, مخلوط, ملے ہوئے منی کے قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. ملے ہوئے منی کے قطرے کا مطلب کیا, یعنی ایک انسان کے پیدا ہونے میں جہاں مرد کی منی جو ہے داخل ہے, ویسے ہی کس کی بھی منی داخل ہے, عورت کی منی بھی داخل ہے. یخرج من بین الصلب والترائب, تو خلق من ماء دافق, کودنے والے پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. وہ کودنے والا پانی کہاں سے نکلتا ہے, یخرج من بین الصلب والترائب, چھاتیوں اور پیٹھ کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے. تو بہرحال مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے انسان پیدا ہوا. عام طور سے دنیا کا یہی قانون ہے کہ مرد اور عورت کے نطفے سے انسان پیدا ہوتا ہے. لیکن کبھی اللہ تعالیٰ اپنے قانون سے ہٹ کر بھی پیدا کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو, حضرت حوا کو پیدا کیا مٹی سے. ان دونوں کو کس سے پیدا کیا, مٹی سے پیدا کیا. وہاں کوئی منی کا قطرہ نہیں تھا, اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا, کھنکھناتی مٹی سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی پیدائش میں صرف ماں کا دخل ہے, ان کے کوئی والد نہیں تھے. جبریل علیہ السلام آئے, فنفخنا فیہ من روحنا, اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے پھونک مارنے لگایا. اس پھونک کے ذریعے سے مریم, حضرت مریم کے پیٹ میں کون پیدا ہو گئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو عام ضابطہ تو اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو منی سے پیدا کرنے کا ہے, لیکن ہر انسان کو اسی طریقے سے پیدا کیا گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے. بعض انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بھی پیدا کیا ہے. تو اب یہ سوال ختم ہو گیا کہ بھئی قرآن میں کہیں بتایا جا رہا کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, کہیں بول رہے اللہ منی کے قطرے سے پیدا کرے, کیا تو بھی مسئلہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم کو منی کے قطرے سے پیدا کیا, سوال ختم. تو انسان کی پیدائش میں دونوں کا دخل ہے. ہماری جو بنیاد ہے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا, ان دونوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اور اللہ کا اگر وہ نظام جنت والا باقی رہتا تو باقی ان کی اولاد بھی کیا ہوتی, مٹی سے ہی پیدا ہوتی. باقی اولاد بھی کیا ہوتی, مٹی سے ہی پیدا ہوتی. چونکہ جنت میں اولاد وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے, اور جنت کی غذائیں وغیرہ کھانے سے یہ گندگی, پیشاب, پاخانہ, خون, یہ سب چیزیں نہیں پیدا ہوتی. تو
اس لیے وہاں وہ جب تک تھے جتنے دن وہاں کی نعمتوں کو کھائے کوئی چیز ان کے لیے کوئی اولاد ان کو نہیں ہوئی. پھر جب اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی جس درخت کو کھانے سے منع کیا گیا وہ انہوں نے کھا لیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا. اب دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے دنیا کی غذاؤں کو کھایا. حضرت حوا کو کسی اور جگہ, حضرت آدم علیہ السلام کو کسی اور جگہ ڈال دیا گیا. ایک لمبے زمانے کے بعد دونوں ملے. تو اس درمیان میں جو غذائیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگائی تھی اس کو انہوں نے بھی کھایا, انہوں نے بھی کھایا. پھر اس سے ان کا خون بنا, پھر اس سے منی بنی, پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بنی. اور پھر وہی سلسلہ تب سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے. تو انسان کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو ملے جلے قطرے سے پیدا کیا. تو ملے جلے قطرے کا مطلب کیا ہوا؟ مرد اور عورت دونوں کے ملے جلے قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا. دوسرا مطلب علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے کہ جو منی کا قطرہ بنتا ہے وہ خود کئی طرح کی غذاؤں سے بنتا ہے. ایک چارنے کا آدمی بسکٹ کھاتا ہے, اس سے بھی اللہ تعالی خالص خون کے 2-4 قطرے بناتے ہیں اور باقی پاخانہ بن کر صاف ہو جاتا ہے. انسان جو بھی غذا کھاتا ہے وہ اندر جا کر مختلف مرحلوں میں اس کی کٹائی ہوتی ہے, وہ گلتا ہے. 4-4, 5-5 مرحلوں میں وہ جو ہے گلتا ہے, پروسیس اس کا ہوتا ہے. پھر جو گندا ہے وہ پاخانہ پیشاب بن کر نکل جاتا ہے, اور جو درمیانی خون ہے وہ رگوں میں دوڑتا ہے, اور جو خالص قسم کا خون ہے وہ خون دل میں سپلائی ہوتا ہے. اسی خون سے اللہ تعالیٰ منی کا قطرہ بناتے ہیں. ہمارے اساتذہ فرماتے تھے 60 منی کے قطروں سے 60 خون کے قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے. 60 خالص خون کے قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے ہم کتنی غذا کھاتے ہیں. اس غذا میں 5 طرح کی پسائی ہونے کے بعد کتنا پیشاب پاخانے کی شکل میں نکل گیا, کتنا معدے میں رہ گیا, کتنا رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے, اور اس میں سے کتنی مقدار ایسی ہے جو خون کے قطرے بنے. ان 60 قطروں سے ایک منی کا قطرہ بنا, پھر ویسے کئی منی کے قطروں سے ایک اولاد کو اللہ نے پیدا کیا. تو ایک خون کا قطرہ بننے کے لیے کتنی غذا کھانا پڑتا آدمی کو, ہے نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جب آدمی جاتا ہے بولتا ہے کہ ڈاکٹر تمہارا خون کم ہو گیا, تو آدھا لیٹر 1 لیٹر خون اس کو بڑھانے کے واسطے 2 دن 3 دن پیٹ بھر کے کھائے تو بن جاتا خون؟ نہیں بنتا. صحت مند اچھی طرح سے غذا کھائے تو مہینوں میں جا کر آدمی کا لیٹر خون بنتا ہے. تو اتنی غذا کے بعد جو نچوڑ نکلا تو وہ 1 لیٹر خون, وہ بھی بدن میں رہنے والا خون. پھر اس میں جو خالص خون ہے جو دل کو سپلائی ہوتا ہے اس کا تو کوئی اندازہ نہیں ہے. اسے کون بھی ڈاکٹر نہیں بتا سکتا کہ تمہارے دل میں کتنا خون ہے بول کے. سمجھ رہے بات کو؟ اتنے باریک پروسیس سے انسان جو ہے گزرا ہے. تو منی کا ایک قطرہ مختلف قسم کی غذاؤں سے بنا ہے. بعض مرتبہ آدمی خود کئی علاقوں میں جاتا ہے سفر کر کے, وہاں کی وہ چیز کھایا, یہاں کی یہ چیز کھایا, یا بعض مرتبہ اپنے علاقے میں بیٹھ کر مکے کی کھجوریں کھا رہا ہے اور دوسرے علاقوں کے جو ہے بسکٹ وغیرہ کھا رہا ہے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ کی, لندن کی, سعودی کی, الگ الگ ملکوں کی چیزیں آدمی کھاتا ہے. تو وہ چیز وہاں پیدا ہوئی, وہاں اس پر پانی ڈالا گیا, وہاں کی مٹی تھی, وہاں سے وہ چیز نکلی, پھر ہماری غذا میں آئی, پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے منی کا قطرہ بنایا. اس منی کے قطرے سے پھر اللہ نے ہم کو بنایا. تو ایک منی کا قطرہ بننے 60 خون کے قطرے, ایک خون کا قطرہ بننے کتنی غذا لگی ہوں گی. تو 60 قطرے بننے کے لیے کس کس قسم کی غذاؤں کی ملاوٹ ہوگی تب جا کر انسان کی پیدائش ہوئی ہے. تو اس نظام کو اللہ تعالیٰ بتا کر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں ان کا انکار سراسر غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ یہی سوچتے ہیں نا, مرنے کے بعد انسان دفنا دیا گیا اس کو, تو کچھ سالوں کے بعد گوشت ہڈیاں پوری طرح سے گل گئی, اب وہ پاؤڈر بن گیا, اس کے بعد ایک عرصے کے بعد تو اس کا وجود بھی قبر میں نہیں رہتا. اس کے ذرات کو, اس کی گوشت کو, اس کی ہڈیوں کو کیڑے مکوڑے کھا گئے, پھر ان کیڑے مکوڑوں کو زمین کھا گئی.
تو اب وہ جو انسان کا جو ڈھانچہ رکھا گیا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اسے تو مختلف قسم کے کیڑوں نے اور سانپ بچھوؤں نے کیا کر لیا؟ کھا لیا. تو ان کے پیٹ میں سے اللہ اس کو کیسا دوبارہ زندہ کر سکتے؟ یہ تو مسئلہ تھا سو مشرکوں کا. میرا سوال سمجھ میں آیا؟ مشرکین موت کے بعد کی زندگی کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ مرنے کے بعد کیوں انکار کرتے ہیں؟ اسی لیے انکار کرتے ہیں کیونکہ انسان مرنے کے بعد یا تو اس کو دفنایا جاتا ہے، دفنایا گیا تو کیا ایک قسم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے؟ نہیں، مختلف قسم کے جانور کیڑے اس کو کھاتے ہیں. پھر وہ کیڑوں کو کون کھاتا نہیں معلوم، پھر وہ کھانے والے جو ہے زمین کے کس حصے میں چلے گئے، کہاں چلے گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو انسان کی باڈی ایسی تحلیل ہو جاتی، ایسے ختم ہو جاتی کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس کی باڈی کا کون سا حصہ کس جانور نے کھایا، کس کیڑے مکوڑے نے کھایا، وہ کہاں ہے نہیں معلوم. تو پھر ان سب سے اس کے گوشت کے ٹکڑوں کو، اس کی ہڈیوں کو، اس کی جو ہے سب چیزوں کو جمع کر کے دوبارہ انسان کیسا بنا سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تمہیں جب پیدا ہوئے تھے وہ کون سا پاسبل تھا؟ تمہاری پیدائش میں جو منی کا قطرہ استعمال ہوا ہے وہ بھی مختلف قسم کی غذاؤں سے بنا ہے. تمہارے ماں باپ نے جو غذائیں کھائی تھی ان میں صرف کرنول کی غذائیں نہیں تھی. چاول کرنول کا تھا لیکن سیب کرنول میں آتا ہے، سیب کشمیر کا کھایا، تیل کسی اور جگہ کا کھایا، پانی کسی اور جگہ کا پیا. الگ الگ چیزیں الگ الگ علاقوں کی کھا کر اس کے ذریعے سے ایک منی کا قطرہ بنا، پھر اس سے تم بنے ہو. تو جب تمہارا وجود مختلف ذرات مختلف غذاؤں میں پھیلا ہوا تھا، اس غذا سے اس غذا سے الگ الگ چیزوں سے اللہ نے خون کے قطرے پھر اس سے منی کے قطرے بنا کر تم کو پیدا کیا ہے. تو جو اللہ پیدائش کے موقع پر مختلف قسم کے قطروں سے تم کو جو پیدا کر سکتا ہے، تو کیا تمہارے مرنے کے بعد تم کو تقسیم ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ برابر زندہ کر سکتے ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ تو یہ جو ہے منکرین قیامت، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں کا سب سے بہترین جواب ہے کہ پروسیس پہلی ہی مرتبہ اتنا مشکل تھا کہ کوئی انسان اس کو ایسی چیز کوئی انسان بنا نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بنا کر دکھایا. ہر انسان کی پیدائش ایسے ہوتی ہے. کوئی انسان آسمان سے ٹپک کے تھوڑی آتا ہے، نہیں آتا. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اسی جو پروسیس سے پیدا کرتے ہیں. اس کی پیدائش میں مختلف قسم کی چیزیں ذرات شامل ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو مختلف ذرات سے پیدا کیا ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان ذرات سے نکال کر دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ ضرور رکھتا ہے. تو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو پیدا کیا ملے جلے منی کے قطرے سے. نبتلی، ہم اس کو پھیرتے ہیں، الٹ پلٹتے ہیں. ہم اس کو انسان کو کیا کرتے ہیں؟ الٹتے پلٹتے ہیں. الٹتے پلٹتے ہیں کا مطلب کیا؟ انسان کی پیدائش کا جو پروسیس ہے وہ الگ الگ مرحلوں میں ہے. 18ویں صفحے میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بالکل شروع کے اندر انسان کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے، چکنی مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر ہم نے اس کو کیا کیا؟ نطفہ، منی کا قطرہ بنایا. فی قرار مکین. ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے اس منی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنایا. فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو گوشت کا ٹکڑا بنایا. فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کو ہم نے ہڈیاں بنائی. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک اور الگ ہی جو مخلوق بنا کر پیدا کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو انسان 7 مرحلوں سے پیدا ہو کر انسان کی شکل اختیار کرتا ہے. 7 مرحلوں میں ہر مرحلہ قریب 40 دن پہ مکمل ہوتا ہے. تو اس طرح 7 مہینے قریب لگتے ہیں ایک انسان کے پیدا ہونے میں.
6 مہینے سے پہلے انسان پیدا نہیں ہو سکتا. مکمل 6 مہینے ختم ہو جائیں، 7واں مہینہ لگے تبھی انسان کی پیدائش ہو سکتی ہے. وہ بچ بھی سکتا ہے، اس سے پہلے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے انسان کی پیدائش 6 مہینے سے پہلے نہیں. شادی کے بعد 6 مہینے مکمل ہونے سے پہلے اولاد ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اولاد اس شوہر کی نہیں ہے، زنا سے پیدا ہوئی ہے. صاف فقہ نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ ہو ہی نہیں سکتا. 6 مہینے سے پہلے بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، کسی جگہ نہیں ہو سکتا. تو یہ پروسیس ہے جو الگ الگ مرحلوں میں ہونے والا ہے. اس سے پہلے حمل ساقط ہو جائے گا، بچہ مر جائے گا، وہ الگ بات ہے. لیکن زندہ انسان 6 مہینے سے پہلے آپ کو نہیں نکلتا. 6 مہینے مکمل ہو جائے، 7واں مہینے کا 1 دن بھی لگ جائے، انسان کی پیدائش ہو سکتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ 7 مرحلوں میں اس کو پیدا کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو الٹتے پلٹتے ہیں، ہم اس کو الٹتے پلٹتے ہیں. وہ منی کا چھوٹا سا کیڑا تھا، ہم اس کیڑے کو کیا کیے؟ جمع ہوا خون بنائے، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بنائے، پھر اس سے ہڈیاں بنائے، پھر اسی پر کیا چڑھائے؟ گوشت کو چڑھائے. پھر اللہ تعالیٰ ایک اچھا انسان، اس کے اندر روح. جب انسان کا بدن تیار ہو گیا تو 4 مہینے کے بعد فرشتہ اللہ تعالیٰ کے پاس روح ہے. جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی روحوں کو بھی اللہ نے پیدا کر دیا. سب کی روحیں ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس رکھی ہوئی ہیں. جب بھی کسی انسان کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 مہینے گزر جانے کے بعد، ہارٹ بیٹ تو پہلے شروع ہو جاتی ہے، 4 مہینے گزرنے کے بعد وہاں سے کیا کرتے ہیں فرشتے؟ اس روح کو لاتے ہیں جسے پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، لا کر ماں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ جو ہے پھر 9 مہینے کے پروسیس کے بعد انسان بن کر نکلتا ہے. تو انسان کی پیدائش کو اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہے ہیں، آپ کو یہ تفصیل کسی اور مذہب کی کتاب میں نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا خود ہی جانتا ہے کہ کس طرح سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ یہ جو یہاں پر بتا رہے ہیں نبتلی، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ الٹتے پلٹتے ہیں. ایک مطلب اس کا نبتلی کا الٹنا پلٹنا ہے. دوسرا ترجمہ اس کا علماء نے کیا ابتلا ابتلی ابتلان، آزمانا. تو ہم اس کو آزماتے ہیں، ہم انسان کو کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں. آزمانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس کو مکلف بناتے ہیں، احکام کو برداشت کرنے کے قابل بناتے ہیں. چنانچہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. سننے والا اور دیکھنے والے کا مطلب کیا؟ کیا انسان صرف سنتا اور دیکھتا ہے، چکھتا نہیں ہے، چھوتا نہیں ہے، سونگتا نہیں ہے؟ 5 قوتیں ہیں نا، سونگنا، چکھنا، چھونا، سننا، دیکھنا. یہ 5 قوتیں ہیں جو ظاہری طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. حواس سے خمسہ ظاہرہ اس کو کہتے ہیں، ظاہری طور پر محسوس ہونے والی چیزیں، طاقتیں. تو اس میں سے اللہ 2 ہی طاقتوں کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. کس کا؟ سننے اور دیکھنے کا. کیونکہ انسان کے پاس چکھنے کی طاقت نہ ہو، سونگنے کی طاقت نہ ہو، پکڑنے کی طاقت نہ ہو، تب بھی وہ علم حاصل کر سکتا ہے، تب بھی وہ علم حاصل کر سکتا ہے. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیزیں جو 2 ہیں وہ کون ہے؟ آنکھ اور کان. آنکھ اور کان. کان سے آدمی سنے گا، دماغ میں بات بیٹھے گی، آنکھ سے دیکھے گا، سمجھے گا، تبھی جا کر بات جو ہے سمجھ سکتا ہے. ورنہ عموماً آنکھیں نہیں ہوتی ہیں اور کان بھی نہیں ہوتے ہیں تو وہ آدمی کوئی بات سمجھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا. کوئی ایک کم ہو تب بھی اس کے اندر علم کی کمی ضرور ہوتی ہے. تو انسان کی معلومات کو ڈیولپ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جن قوتوں اور طاقتوں کا استعمال ہوتا ہے وہ کون ہے؟ آنکھ اور کان. آنکھ اور کان کس کو ہوتے ہیں بتائیے؟ عقل والے کو یا بے عقل چیزوں کو؟ عقل والی چیزوں کو. کس کو ہوتی ہے؟ عقل والی چیزوں کو ہی آنکھ اور کان ہوتے ہیں. آدمی جاتے جاتے دیوار سے ٹھوکر لگ گیا، اب غصہ کر رہا، دکھتا نہیں تیرے کو، دیوار کو بول رہا. دیوار سے ٹھوکر لگ گئی، دیوار پہ غصہ کر رہا، کیا بول کے؟ دکھتا نہیں کیا تیرے کو بول کے. تو لوگ کیا بولیں گے اس کو؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ اب، اس لیے کہ آپ کی وائرنگ لوز ہو گئی ہے.
تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تجھے دکھتا نہیں ہے, تجھے سننے نہیں آتا ہے نہیں. تو آنکھ اور کان, اس سے مراد کیا؟ عقل. مراد کیا اس سے؟ عقل. کیونکہ یہ دو چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہی عقل آتی ہے. تو مراد اس سے کیا ہے؟ عقل ہے. اور عقل جس کے پاس ہوگی اسی کو اللہ مکلف بنائیں گے. جس کے پاس عقل ہوگی اللہ اس کو کیا کریں گے؟ مکلف بنائیں گے. جنات اور انسان, ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مکلف, یعنی وہ احکام کو برداشت کرنے کے قابل ہیں. اللہ کی طرف سے ان پر حکم متوجہ ہوتا ہے, نماز پڑھو. اللہ نے کس سے کہا؟ انسانوں سے, جنات سے. اللہ تعالیٰ چیزوں سے کوئی حکم دیے ہیں کیا؟ نہیں. چیزوں کو اللہ کوئی حکم نہیں دیے, اے مٹی تو اللہ کا شکر ادا کر, اے دروازے, ایسا نہیں. کیونکہ یہ اللہ کے یہ الگ بات ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, یہ الگ بات ہے. ورنہ مکلف اللہ نے ان کو بنایا نہیں ہے. مکلف صرف کس کو بنایا؟ انسان اور جنات کو. تو اللہ فرما رہے ہم نے اس کو آنکھ اور کان دیا, دیکھنے والا اور سننے والا بنایا, یعنی ہم نے اس کو عقل والا بنایا. اور عقل والا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو مکلف بنایا. ہم نے اس کو مکلف بنایا. جب 7 مرحلوں سے آدمی ہو کر ایک انسان کی شکل اختیار کرتا ہے, اب اللہ کے احکام متوجہ ہوتے ہیں. اب بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اذان دو, سب سے پہلے اس کا نام رکھو, اس کی اچھی تربیت کرو, یہ کرو وہ کرو, احکام مرتب ہوئے. اب کتے کا بچہ پیدا ہوا, بکری کا بچہ پیدا ہوا, وہاں اذان دینا ہے, وہاں نام رکھنا ہے, احکام وہاں پر نہیں ہے. بس ایک اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں, ورنہ خاص طور پر کوئی احکام ان کے لیے نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو دیکھنے والا اور سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. جب انسان مکلف بن گیا تو اب ہم نے کیا کیا؟ انا ہدیناہ السبیل, ہم نے اس کو راستے کی رہنمائی کی. ہم نے اس کو راستے کی رہنمائی کی. اما شاکرا و اما کفورا, یا تو وہ شکر ادا کرنے والا شاکر, و اما کفورا یا کفر کرنے والا ناشکری پن کرنے والا بنے گا. تو مکلف بن جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ انسان کو راستہ دکھا دیے. یہاں رک کر ایک بات سمجھنا ہے, کائنات بننے کے بعد سب سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں کس کو رکھا؟ کس کو رکھا؟ فرشتوں کو. فرشتوں کے بعد جنات کو, اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انسانوں کو. فرشتوں کو جب اللہ رکھے تھے, فرشتے مکلف تھے؟ نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے دیگر چیزیں, مثال کے طور پر یہ درخت ہے, یہ کھڑکی ہے, لکڑی ہے, زمین ہے, یہ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں. ان کو اللہ نے جس کام میں لگایا وہ اس کام میں لگے ہیں. جو اللہ نے ان کی تسبیح بیان بتا دی اس تسبیح میں وہ لگے ہوئے. وہ اس کے خلاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایسے ہی فرشتے بھی تھے, ان کے اندر نافرمانی کا آپشن ہی نہیں تھا, وہ تو سراپا اطاعت تھے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون, جو حکم دیا جاتا وہ کرتے, کبھی نافرمانی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد جس مخلوق کو پیدا کیا گیا وہ کون تھے؟ جنات. جنات کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ آگ سے. انسان کو مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا. آگ اوپر جاتی ہے, نیچے آتی ہے؟ اوپر جاتی ہے. بھگونا آپ اس کے اوپر رکھ دو تو دب کے پھیل جاتی, چھوٹی نہیں ہو جاتی. ذرا بھگونا ہٹاؤ فوراً کیا ہوتی؟ پھر اوپر جاتی ہے. اور مٹی آپ مینارے کے اوپر لے جا کے بھی اوپر سے مٹی ڈالو, وہ کہاں آتی؟ نیچے آتی. تو مٹی کی عادت میں تواضع ہے اور آگ کی عادت میں تکبر ہے. تو اس لیے جنات کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا, ان میں قسم کی گھمنڈ والی بات تھی, گناہوں کا رجحان ان کے اندر زیادہ تھا. تو ایک تو فرشتے تھے جو سراپا عبادت کرتے تھے, ایک جنات تھے جو زیادہ نافرمانی کرتے تھے. اب ان کے درمیان اللہ نے ہم کو پیدا کیا, ان کے دونوں کے درمیان اللہ نے ہم کو پیدا کیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وتقواها، ہم نے انسان کو گناہ کا، فجور اور تقوی کا دونوں کا الہام کیا. دونوں راستے اللہ نے ہم نے بتا دیے، یہ کرو گے جنت ملے گی، یہ کرو گے جہنم ملے گی. تو دونوں کے درمیان پیدا کیا اللہ نے کس کو؟ انسان کو. تو اب انسان کو کسی ایک عادت پر قید کر کے رکھنا صحیح تھا؟ نہیں تھا. کسی ایک فطرت پر، کسی ایک عادت پر ان کو باقی رکھنا صحیح نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں دونوں آپشن ہے، نیکی کا بھی ہے، برائی کا بھی ہے. اللہ نے کیا کیا؟ انا ہدیناہ السبیل، راستے کی رہنمائی کر دی. پیدا کیا دنیا میں، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جو وقت وقت کے ساتھ دنیا میں گھوم پھر کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی بات بتاتے تھے، الگ الگ زمانوں میں آتے تھے. تو راستے کی رہنمائی کی، اور سمجھنے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ عقل دیا. آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی جو ایک چیز، چھوٹی سی چھوٹی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آ سکتی. آدمی چولہے پر کھانے کا بھگونا رکھ دے اور چٹکی بجائے کہ آگ لگ جاؤ تو لگ جاتی نہیں. لائٹر سے یا ماچس کی تلی سے کیا کرنا پڑتا؟ جلانا پڑتا. چھوٹے سے چھوٹا کام اپنے آپ نہیں ہوتا. اگر آپ ریموٹ سسٹم رکھ رہے ہیں تو ریموٹ کے لیے بھی تو ہاتھ دبانا پڑتا ہے نا. کون سی چیز ہے جو دل میں ارادہ کر لیے ہو گئی؟ ہوتی اسی کوئی چیز؟ ایسا کوئی آپشن بنا ہے نہیں. تو انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ عقل دے دی، سمجھ دے دی، نبیوں کو، کتابوں کو اتارا اور کہا کہ دیکھ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے. اب جو صحیح راستہ اختیار کیا، شکور، شاکر، وہ کیا بنا؟ شکر کرنے والا بنا. شکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، یہ کہنا، یہ ابتدائی درجے کا شکر ہے. صحیح معنی میں شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی اس مقصد میں اس کو استعمال کرنا. جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس نعمت کو اس میں استعمال کرنا، یہ کیا ہے؟ شکر ہے. اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں اچھے کاموں کی طرف جانے، اچھے چیزوں کو چھونے کے لیے. اگر آدمی غلط جگہوں پہ جاتا ہے، غلط چیزوں کو چھوتا ہے تو ناشکری ہے. چاہے زبان سے 1000 مرتبہ اللہ کا شکر کہیں، لیکن اگر ان کا استعمال غلط کرتا ہے تو وہ ناشکر ہے. تو اما شاکرہ، یا تو انسان شکر کرنے والا ہوگا، وہ اما کفورا، یا تو کفر کرنے والا، کافر ہوگا. دو قسمیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بتائی ہیں. انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ناشکرے ہیں، نافرمان ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے اس کو بتا رہے ہیں. انا اعتدنا للکافرین، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. ہم نے یقیناً کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم جانے کے بعد تیار نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ جہنم میں جانے والے کتنے گن لو. مدرسے میں مؤذن صاحب کھانا پکاتے تو پہلے بچوں کو گنتے، کتنے بچے ہیں بول کے، گننے کے بعد اس کے حساب سے چاول چڑھاتے. شادی میں ادنا کو بلانا ہے تو پہلے اندازہ لگاتے کہ کتنے ادنا کو بلانا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ کھانا پکاتے. نہیں، پہلے کھانا پکا کے بعد ادنا کو بلاتے. نہیں، کیوں؟ انسان ہے. جہنم کا ایسا نہیں ہے کہ چلو حساب کتاب ہو جان دے، اس کے بعد کتنے جنت میں جاتی کی، کتنے آراف میں جاتی اور کتنے جہنم میں جاتی، پھر ان کے حساب سے، جگہ کے حساب سے جہنم کو بنائیں گے، اس کے بعد جہنم کو جلائیں گے. نہیں، پہلے ہی تیار ہے. جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی. اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے. اور یہاں پر اللہ فرما رہے اعتدنا، ہم نے جہنم کو تیار کر دیا. تو جنت بھی تیار ہے، جہنم بھی تیار ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها. اور آگے فرما رہے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها. تو جب جنت کی طرف جنت والوں کو لے جایا جائے گا تو اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، اور جہنمیوں کو جو جہنم کے پاس لے جائے گا تو جہنم پر پہنچنے کے بعد اس کے جہنم کے دروازے
کھلیں گے تو جہنم کے دروازے کھلیں گے تب، تاکہ گرمی پوری طرح سے باقی رہے، جلدی کھولنے کی وجہ سے گرمی ختم نہ ہو۔ تو ہم نے جہنم کو تیار کر دیا ہے، کس کے لیے؟ للکافرین، کافروں کے لیے۔ کافر سے خاص طور پر جو اللہ کا منکر ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، وہ مراد ہے، ورنہ جہنم میں مسلمان بھی جاتا ہے، لیکن چونکہ ہمیشہ کے لیے نہیں جاتا، ہمیشہ کے لیے نہیں جاتا، اس لیے یہاں پر کافروں کے لیے فرمایا گیا۔ ہم نے جہنم میں تیار کر دیا کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں، پاؤں میں ڈالنے والی جو بیڑیاں ہیں اس کو بولتے ہیں سلاسل، واغلالا، اور اسی طرح گلے میں ڈالنے والے طوق، گلے میں ڈالے جانے والے طوق، وسعیرا، اور دہکتی ہوئی آگ، دہکتی ہوئی آگ ہم نے جہنم میں جانے والے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سمجھ میں آتی ہیں۔ سلاسل، زنجیر کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، گلے میں ڈالے جانے والا طوق کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، اسی طرح دہکتی ہوئی آگ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے کرنٹ شاک رکھا ہے، جہنم میں جانے والوں کے لیے کرنٹ شاک رکھا ہے، اگر اللہ بولتے ہیں تو اس زمانے کے لوگوں کو سمجھ میں آتا؟ نہیں سمجھ میں آتا۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ ایسی مثالیں ہیں جو ہر زمانے میں ہر قسم کے لوگوں کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، کیونکہ قرآن کا مقصد ہی لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اللہ اپنے لیول کی مثالیں دے کر نہیں سمجھاتے، انسانوں کے لیول کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے کر سمجھاتے ہیں، مقصد سمجھانا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زنجیریں دنیا کی زنجیروں کی طرح ہوں گی، وہ طوق دنیا کے طوق کی طرح ہوگا، یا وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح ہوگی، نہیں، وہ آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوگی، اور اتنا گہرا گڑھا ہوگا جہنم کا، اللہ اکبر۔ کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اس کی تفصیلات آتی ہے، ایک پتھر اگر جہنم کے گڑھے کے منہ میں ڈال دیا جائے تو 70 سال کے بعد جا کر وہ پتھر کیا ہوتا؟ جہنم کی تہ تک پہنچتا ہے۔ اتنا گہرا گڑھا اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بنایا ہے۔ تو ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ اور ایمان والوں کی نعمتیں کیا ہیں؟ کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے رکھی ہیں، اس کو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا۔ چونکہ اس آیت کا اگلی آیتوں سے تعلق ہے، اس لیے وقت کی قلت کی بنا پر یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خالق حقیقی کو پہچاننے کی اور اس کی صحیح معنی میں قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہنم والے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔